بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے اللہ کے آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی انسانیت کے لیے تا قیامت واجب الاتباع اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لہٰذا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ قرار پایا۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں، آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے بہت پہلے سرزمین عرب کی حالت زار، عربوں کی مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور ان کے قبائلی نظام کے حالات بیان کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین و کرام، اسلام سے پہلے عرب تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ خدا واحد کو بھول چکے تھے، ہر طرف جاہلیت کا دور دورہ تھا، عرب کی سرزمین پر خدا کا نام لیوا کوئی نہ تھا، ایک عرب ہی کیا ساری دنیا کا یہی عالم تھا۔ دراصل عرب کا دور جاہلیت دو نبیوں کا درمیانی زمانہ ہے، جس میں کوئی صاحب وحی نبی، کوئی شریعت اور کوئی الہامی کتاب نہ ہو۔ یہ دور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا درمیانی زمانہ ہے، جو دور جاہلیت یا دور فطرت کہلاتا ہے، جس میں لوگ گمراہی کا شکار ہو چکے تھے، خدا واحد کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سے قبل کہ عربوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی حالت یعنی عربوں کے دور جاہلیت کا ذکر کیا جائے، عرب کا جغرافیہ اور عربوں کی قبائلی تقسیم کا جائزہ لے لیا جائے۔ جغرافیائی اعتبار سے عرب ایک جزیرہ نما ہے، جس کے تین طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس کے مغرب میں بحیرہ کلزم، مشرق میں خلیج فارس و بحیرہ عمان، جنوب میں بحر ہند اور شمال میں اس کی سرحدیں شام تک ملتی ہیں، یعنی عرب کا چوتھا حصہ خشکی کی طرف ہے۔ طبقاتی لحاظ سے عربوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بائدہ، عربہ، مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ عرب جو قدیم ترین قبائل تھے، ظہور اسلام کے وقت ان کا وجود نہ تھا۔ عرب عربہ عرب کے اصلی باشندے تھے اور یمن میں آباد تھے، ان کو قحطانی کہا جاتا تھا، ظہور اسلام کے وقت عرب میں موجود تھے۔ عرب مستعربہ یعنی بنو اسماعیل، حضرت ابراہیم کی اولاد، جو حجاز میں آباد تھی، ظہور اسلام کے وقت ان کا وجود تھا اور یہی ملک کے اصلی باشندے تھے۔ عدنانی قبائل کا تعلق عرب مستعربہ میں ہوتا ہے۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا سور پھونکا، لیکن ظہور قدسی کے وقت عرب کی مذہبی کیفیت یہ تھی کہ خدا واحد کو بھول چکے تھے۔ عرب عبادت کے مختلف طریقے اور مختلف شکلیں موجود تھیں، مختلف مذاہب اور مختلف عقائد تھے۔ مثلاً بعض لوگ خالق کائنات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، جو منکرین خلق تھے، دہریے تھے، ایسے لوگ موت کے بھی قائل نہ تھے۔ بعض لوگ خدا کی ذات کے قائل تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے منکر تھے، ایسے منکرین انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا۔ بعض نبوت پر تو یقین رکھتے تھے، لیکن کسی انسان کو نبوت ملنے کے قائل نہ تھے۔ ان کے خیال میں کوئی انسان نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ بعض خالق کائنات اور موت پر اپنا یقین ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن جزا و سزا کا تصور ان کے پاس نہ تھا۔ بعض عرب تناسخ کے قائل تھے، ان کا خیال تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے دماغ اور دیگر اعضاء کا خون جمع ہو کر ایک پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اہل عرب میں ایسے بھی تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فطرت کی ہر چیز
آگ، دریا، چاند، پہاڑ کی پوجا کرتے تھے۔ ان سب میں بت پرستی سب سے زیادہ عام تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پورے عرب میں ان تمام عقائد کو ماننے والے تو موجود تھے، لیکن بت پرستی زوروں پر تھی۔ بتوں کی پرستش کرتے، ان کو خالق سمجھتے۔ ان کے نزدیک تمام خیر و شر کے مالک یہی بت تھے۔ تمام ضروریات زندگی یہی بت فراہم کرتے تھے۔ بت کیا تھے؟ ان کے دیوتا تھے، جن کو ضروریات زندگی کے مطابق مختلف ناموں اور مختلف کاموں سے منسوب کر دیا تھا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ظہور قدسی کے وقت 360 بت خانہ کعبہ جیسے مرکز میں موجود تھے، جو اہل عرب کا سب سے بڑا بتکدہ تھا۔ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کے لیے بعض مورخین نے عمر بن لہی کو اس کا بانی قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اس کی نسل سے تھا۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام کے کسی شہر میں گیا۔ وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ان کو کیوں پوجتے ہو؟ جواب ملا، یہ حاجت رواں ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط دور کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، غرض تمام ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں۔ بتوں کے اتنے سارے کرشمے سن کر عمر بہت متاثر ہوا اور چند بت اپنے ساتھ عرب لے آیا اور خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دیے۔ خانہ کعبہ تمام قبائل عرب کا مرکز تھا۔ دور دراز سے قبائل آتے تھے۔ عمر بن لہی کے لائے ہوئے ان بتوں سے متاثر ہوتے چلے گئے اور اس طرح عرب میں بت پرستی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ سورج، چاند، آگ، دریا کی پرستش تو کرتے ہی تھے، بتوں کو پوجنا بھی انہیں بڑا اچھا لگا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمر بن لہی کے شام سے بت لانے کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے بت پرستی کی ابتدا ہونے سے قبل دنیا کے دوسرے حصوں میں بت پرستی عام تھی، لیکن بعض مورخین نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ عمر عرب میں شام سے بت لایا اور خانہ کعبہ میں رکھے، لیکن اس کو بت پرستی کا بانی نہیں کہتے۔ ان کے مطابق بت پرستی عرب میں عمر سے پہلے ہی رائج تھی۔ اس واقعے کے علاوہ بت پرستی عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قبائلی دور تھا۔ اگر کوئی قبیلہ کا فرد ماضی میں بڑے بڑے کام انجام دے چکا تھا تو مرنے کے بعد اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کے قبیلے والے اس کی مورتی بنا کر رکھ لیتے تھے۔ ان کے مجسمے تراشے جاتے اور پوجا کی جانے لگتی۔ ایک دوسرے کی تقلید سے مجسمے تراشنا اور پوجا کرنا عام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق لاد ود اور یاغوث ماضی کے بڑے لوگ تھے، جن کی یادگار کے طور پر ان کے بت بنا لیے گئے اور ان کے نام سے منسوب ہوئے۔ بہرحال ان طریقوں سے بت پرستی بڑھتی چلی گئی۔ بتوں کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھا گیا اور بعض اسے دیوتا سمجھ کر پوجنے لگے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے۔ مختلف قبائل کے علیحدہ بت تھے جو مختلف مقامات پر تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف مذاہب تھے، جن میں یہودیت، عیسائیت، نصرانیت ایک مدت دراز سے عرب میں رائج تھے۔ عرب میں یثرب سے شام تک یہودیت کے قلعے اور آبادیاں تھیں۔ خیبر و فدق میں بھی ان کی بستیاں موجود تھیں۔ مدینہ منورہ، یثرب میں تو یہود کا پورا غلبہ تھا۔ عربوں کے مذہبی عقائد سے یہود کافی متاثر ہوئے۔ عیسائیت دراصل روم و حبشہ کی سلطنتوں کا سرکاری مذہب تھا۔ بعض عرب قبائل نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، خاص طور پر ایسے عرب جو شام کی سرحدوں کے آس پاس آباد تھے۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں انجیل پڑھنے کے ماہر تھے۔ غرض قبل از اسلام اہل عرب دین ابراہیمی کو بھول چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول کر بت پرستی اور دیگر قدرتی چیزوں کی پرستش میں مشغول تھے۔ خدائے واحد کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کے سر اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب سے درست کرنے کے بجائے مذاہب کو اپنی وجہ سے خراب کر دیا تھا۔ مختلف مذاہب میں اپنے عقائد و توہمات کو شامل کر کے انہیں کئی شکلیں دے دی تھیں۔ مذہبی لحاظ سے گویا گمراہی کا شکار تھے، لیکن مکمل طور پر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس تاریکی سے نکالنے کے لیے انہیں کسی رہبر کی ضرورت تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب صرف مذہبی طور پر ہی گمراہ نہ تھے
بلکہ ان کے ہاں سیاست کو بھی دخل نہ تھا، کوئی منظم و مرکزی حکومت نہ تھی، سارا ملک مختلف حصوں اور قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ ملک کے تمام سرسبز و شاداب حصے روم و فارس کی عظیم طاقتوں کے قبضے میں تھے۔ ان کے زیر اقتدار برائے نام عرب رؤسا حکمران تھے۔ عراق کی حدود میں آل منظر کی حکومت کو ہٹا کر ایرانیوں نے ملک کے اندرونی حصوں میں پیش قدمی شروع کر دی تھی اور رومی شام کی حدود پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ عرب کے چھوٹے رؤسا عیسائیت کو قبول کر بیٹھے تھے۔ رومیوں نے یہودیوں کی شام و فلسطین کی حکومت بھی چھین لی تھی۔ وہ حدود شام سے حجاز تک آ گئے تھے۔ آغاز اسلام کے وقت یہ عرب کے ہر حصے میں ملتے ہیں۔ سیاسی طور پر سارا عرب مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ تاریخ سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اسلام سے پہلے عرب کے جزیرہ نما کبھی بھی ایک ملک گیر اور مرکزی حکومت قائم ہوئی ہو۔ کبھی کبھی وسیع سلطنتیں وجود میں آئیں، لیکن ظہور اسلام کے وقت یہ تمام تباہ ہو چکی تھیں۔ صرف عراق و شام کی سرحدوں پر دو حکومتیں آل منظر اور آل غسان موجود تھیں، لیکن ان کا ملک کے اندرونی نظم و نسق کی تاریخ پر کوئی اثر نہ تھا۔ عرب کا سیاسی جائزہ لینے سے 440 عیسوی میں ایک منظم حکومت جو مکہ کی شہری ریاست کا نشان ملتا ہے، جسے قصی بن کلاب نے قائم کیا۔ قصی بن کلاب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے مکے پر قبضہ کر کے 440 عیسوی میں قائم کی تھی اور جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ قصی نے بنو جرہم کو، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کو مکہ سے نکال کر خود مکے پر قبضہ کر لیا اور خاندان کے تمام افراد کو یکجا کر کے مشترکہ حکومت کی بنیاد رکھی، جس کے حکمران قصی بن کلاب تھے۔ اہل مکہ اپنے حکمران کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ مکہ کی شہری ریاست کو منظم کرنے کے لیے اس نے کئی محکمے قائم کیے اور ان کا کام مختلف لوگوں کو ان عہدوں پر فائز کر کے سپرد کیا۔ اس ریاست کے خاص محکموں اور عہدوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: رفادہ، حاجیوں کے کھانے کا انتظام اور مالی اعانت۔ سقایا، حاجیوں کے پانی پینے کا انتظام۔ صحابہ، خانہ کعبہ کے دربانی۔ لواء، قومی نشان کی حفاظت۔ قیادہ، جنگی لشکر کی قیادت۔ عقاب، جھنڈا۔ امارہ، حرم کعبہ کا عام انتظام۔ سدانہ، کعبہ کی رکھوالی۔ انا، گھوڑے کی لگام، جنگی عہدہ۔ قبہ، شامیانہ، جنگی عہدہ۔ دارالندوہ، جلسہ گاہ شورا۔ اشناق، دید کے تعین کے لیے۔ یہ تمام عہدے اور محکمے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم تھے۔ اس عہدیداری سے بھی ان شاخوں کو ایک دوسرے پر برتری حاصل تھی۔ خانہ کعبہ کی تولیت کا عہدہ رکھنے والی شاخ پورے عرب قبائل میں معزز اور مذہبی برتری کی حامل تھی۔ ظہور اسلام کے وقت یہ عہدہ قریش کے پاس ہی تھا اور پورے عرب میں اسے برتری حاصل تھی۔ تمام محکمے اور عہدے منقسم تھے، لیکن حکمرانی قصی بن کلاب کو ہی تھی۔ اس شہری ریاست کا منظم انتظام تھا اور اہمیت حاصل تھی، لیکن یہ ریاست قصی کی وفات کے بعد قائم نہ رہ سکی اور منتشر ہو گئی۔ قصی کے بعد اس کا فرزند عبد مناف، پھر اس کا فرزند ہشام، اس کے بعد عبد المطلب اور اس کا فرزند ابو طالب اپنے اپنے وقت کے محترم سردار مقرر ہوتے رہے، لیکن یہ شہری حکومت منتشر ہوئی تو ظہور اسلام تک پھر کوئی منظم حکومت قائم نہ ہو سکی۔ ظہور اسلام کے وقت اس شہری حکومت کے قائم کردہ کچھ عہدے باقی تھے، جن میں اہم اور قابل ذکر ندوہ تھا۔ قریش کا اجتماع تھا۔ اس اجتماع گاہ میں تمام قریش کے معاملات طے ہوتے تھے۔ جنگ ہو یا شادی کا معاملہ، ہر معاملہ دار و ندوہ میں طے ہوتا تھا۔ قبل از اسلام عرب میں قبائلی نظام تھا اور اس نظام کی تمام خرابیاں اس میں موجود تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ آئے دن لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ شہر حرام میں بنو قیس اور قریش کے درمیان حرب فجار کا سلسلہ جاری تھا۔ قبائل اپنی اپنی جگہ خود مختار تھے۔ کوئی منظم حکومت تو تھی نہیں، اس لیے اجتماعیت کی جگہ انفرادیت کو اہمیت حاصل تھی۔ اہل قبیلہ اپنے میں سے دولت،
شہرت اور عزت کے لحاظ سے بہتر شخص کو سردار منتخب کرتے تھے جو شیخ کہلاتا تھا، جو اپنے قبیلے کے لیے بادشاہ کا درجہ رکھتا تھا۔ قبیلے میں دیگر باتوں کے علاوہ سرداری کے لیے بھی باہمی رقابت عروج پر رہتی تھی۔ سردار کے فرائض میں تمام قبیلے کی ذمہ داری تھی۔ قبائل خود مختاری نے اندرونی ملک کے باشندوں پر بہت اثر ڈالا تھا۔ قبیلے میں ایک دوسرے کے معاملات طے کرنے کے لیے بعض اوقات ایک ہی وقت میں بہت سے قبائل بھی جمع ہوتے تھے، جس میں باہمی خون کے مقدمے، سرداروں کے آپس کے اختلافات اور ایسے ہی دیگر معاملات طے ہوتے تھے۔ گویا اس قسم کے معاملات کو جمع ہو کر طے کرنے کے لیے اس میں عدالت کی سی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ غرض مکہ کی شہری ریاست کو منتشر ہونے کے بعد قبائلی نظام ہی باقی بچا۔ کوئی سیاست، کوئی ریاست، کوئی منظم حکومت، کوئی سیاسی قوانین نہ تھے۔ عرب کی خارجی اور داخلی سیاست عرب اصلاح پذیری سے بہت دور تھی۔ ہر طرف قبائلی اور غیر سیاسی دور تھا، جس کی اصلاح کے لیے ایک منظم حکومت کی ضرورت تھی جہاں شرعی قوانین و احکامات کا نفاذ ہو۔ اس کے ساتھ ان قوانین کے نافذ کرنے اور منظم حکومت کو قائم کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں کا کوئی مذہب نہ تھا، جن کی کوئی سیاست نہ تھی، ان کی سماجی یا معاشرتی حالت کیا ہوگی؟ معاشرتی طور پر بھی مکمل پستی کا شکار تھے، تہذیب و تمدن کی دوڑ میں بہت پیچھے تھے۔ رہائش کے اعتبار سے عرب کی آبادی دو حصوں میں منقسم تھی: حضری شہروں میں رہنے والے، بدوی صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش۔ حضری یعنی شہروں میں رہنے والے جہاں آباد تھے، ان کا ذریعہ معاش عموماً تجارت تھا، لیکن وسائل کی تنگی رہتی تھی۔ خانہ بدوش یا بدوی ایک مقام پر نہیں رہتے تھے، بلکہ ریگستان کے کنارے اپنے خیمے بدلتے رہتے تھے۔ مویشیوں کے ذریعے اپنا پیٹ پالنے کے مختلف طریقے اپنا لیتے۔ ان کے علاوہ معاشی ذرائع میں لوٹ مار بھی عربوں کا ایک اہم ذریعہ تھا، جو ان کے لیے نسبتاً آسان تھا۔ حضری اور بدوی دونوں ہی مختلف قبائل میں منقسم تھے اور سرداری کا طریقہ رائج تھا جس کی اطاعت ہوتی تھی۔ سماجی اعتبار سے تمام اخلاقی برائیوں نے اس معاشرے میں جنم لیا تھا۔ ان کی ضعیف الاعتقادی نے مختلف اقسام کے خرافات اور توہم پرستی کو پھیلا دیا تھا۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی اور خونریزی عربوں کی فطرت میں داخل ہو چکی تھی۔ قبائلی دور تو تھا ہی، اس لیے آپس میں سبقت لے جانے کی جدوجہد میں اکثر خون کی ندیاں بہا دیتے تھے۔ اپنی شجاعت و جرأت کا نشانہ اپنے ہی بھائیوں کو بنا رکھا تھا۔ بیکاری اور کاہلی نے شراب اور جوئے کی عادت کو زندگی کا ایک جز بنا دیا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ عورتوں کو انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بعض قبائل میں دختر کشی کی رسم عام تھی، یعنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیونکہ بیٹی کو ذلت سمجھتے تھے، عورتوں کو انتہائی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے، اس لیے اس ذلت کو برداشت کرنے سے قبل ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ شادیوں کی کوئی قید نہ تھی، ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیتا۔ بعض اوقات سوتیلا بیٹا بھی باپ کے مرنے کے بعد اس کی منکوحہ سے شادی رچا لیتا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت معاشرے میں اتنی ذلیل ہو جاتی تھی کہ وہ شوہر کے ساتھ چتا کی آگ میں جل کر مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ دختر کشی کی رسم کے بارے میں قرآن کریم میں ہے: جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو قبول کرے یا زندہ زمین میں دفن کرے۔ اس کے علاوہ شراب نوشی، جوا کھیلنا، سودی کاروبار، لوٹ مار اور ڈاکہ ان کی عادت کا ایک حصہ بن چکی تھی، اور اپنے سے اس حصے کو ترک کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہدیق کرنا، زناکاری، قمار بازی جیسی حرکات بھی عام تھی۔ عرب اخلاقی برائیوں کا مجسمہ تھے، لیکن ان میں چند ایک صفات بھی تھیں، مثلاً کرم و مہمان نوازی، ایفائے عہد،
شجاعت جیسے اوصاف کے مالک تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتے، شعر و شاعری میں بھی کمال حاصل تھا۔ غص معاشرے میں افراد کے اعمال و اخلاق متضاد قسم کے تھے، نیکی و بدی، خوبیاں و خامیاں دونوں موجود تھی، یعنی ہر عرب شاعر غاصب، حسب و نسب پر فخر کرنے والا، خواہشات کا پیکر، انتقام و استقلال اور فاحش برائیوں کا مجسمہ بھی تھا، اور شجاع، بہادر، مہمان نواز، سخی، وفادار، وعدہ اور قول کا پکا بھی تھا، اور جب موقع پڑ جاتا تو ایک دوسرے کا سر کاٹ لیتے تھے، بلکہ ان کی اولاد بھی اسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن جاتی تھی۔ ان لڑائیوں کو ایام العرب کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل عرب کے اخلاق و عادات میں نیکی و بدی کے یکجا ہونے کا سبب غالباً عرب کے مخصوص جغرافیائی حالات تھے، جس نے ان کے اندر دونوں طرح کی صفات کو یکجا کر دیا تھا، لیکن ان کی خامیاں ان کی خوبیوں پر غالب آ گئی تھیں۔ ان لوگوں نے معاشرے میں ہر قسم کی برائیوں کو جنم دے کر ان کو زندگی کا لازمی جز بنا دیا تھا۔ ان کی برائیاں جو ان کی اخلاقی عادات کا حصہ بن چکی تھی، اس بری طرح غالب آ چکی تھی کہ جب ہم عرب کی سماجی یا معاشرتی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو لاتعداد برائیاں ہی سامنے آتی ہیں، لیکن بغور مطالعے کے بعد ان کے اوصاف کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اس وقت جب کہ ساری دنیا میں گھٹا توپ اندھیرا تھا، لوگ خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا مانے ہوئے تھے، جب تاریخ ایک انقلابی قوت کی تلاش میں تھی، اس اندھیرے میں روشنی کی ضرورت تھی، ایک ایسے ہادی برحق کی ضرورت تھی جو اس بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پر لگائے۔ ایسی حالت میں خدائے برتر نے اپنے بندوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے روشنی کی کرن سے اجالا کیا، جس کی روشنی نے تمام روئے زمین کو منور کر دیا، اور یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رشد و ہدایت کا یہ آفتاب ملک عرب کے شہر مکہ میں طلوع ہوا۔